پہچان ہے، وہ دعوے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے، دعوے کے ساتھ یہ جملہ دہراتا ہے، اور منظر بھی یہی چل رہا ہے۔ وہ کشتی ہچکولے کھاتے 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 کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ کشتی کی بات آئی تو جو واقعہ چل رہا ہے اس واقعے کو نگاہ میں رکھیں اور محبت کے ساتھ میں شعر سنیں، طلب کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ میری کشتی نہ ڈوبے گی، سدا موجوں سے کھیلے گی، میری کشتی نہ ڈوبے گی، سدا موجوں سے کھیلے گی، جہاں مجھدار ہوتا ہے وہیں سرکار ہوتے ہیں، جہاں مجھدار ہوتا ہے وہیں سرکار ہوتے ہیں، رسول پاک کی الفت میں جو سرشار ہوتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، عطا کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک عاشق مصطفیٰ پہنچ جاتا ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام کو گنبد خضرا کا دیدار عطا فرمائے۔ ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ مدینے میں جب وہ پہنچ گیا تو جانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ادب کے ساتھ عرض کرتا یا رسول اللہ، یہاں تک آنے کا کام میرا تھا، آگے میری ڈگری بنانے کا کام آپ کا ہے۔ سرکار آپ جانے، آپ کے غلام کا یہاں تک آنے کا بندوبست تھا، وہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، آگے میری تقدیر جگانے کا، مقدر بنانے کا کام آپ کا ہے۔ اور شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اسی لیے کہا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر پہ لکھا کیا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، عظمت ہے میرے نبی کی۔ طلب کر میں شعر دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ نگاہ میں رکھیں اور شعر دیکھیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ طلب جاؤ گے انشاءاللہ، امید و شعر ایسا ہے، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، وہ جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ ٹائٹل نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو واقعہ میں چلا رہا ہوں اس واقعے سے آج تھوڑا الگ ہٹ کر میں ایک جملہ دینے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ ہماری آپ کی زندگی کیا ہے۔ صرف اس بات کو ہم اور آپ نظر میں رکھیں کہ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کا حال کیا ہوا ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اعلان فرما دیا گیا، ان شیطان للانسان عدو مبین،
بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن جو ایک سجدہ نہ کرے تو یہ عالم اور ہم سجدوں پر سجدے چھوڑتے چلے جائیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے ابھی اپنا اندازہ ہی نہیں لگایا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اس واقعے کو میں آج روکتے ہوئے ایک بات، ایک جملہ، ایک قول آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اگر سمجھ میں آئے تو امام غازی کے ساتھ ہم اور آپ فیصلہ کریں گے کہ واقعی بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور ہم شعر سنتے چلیے گا، نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اس جیسا کوئی ہم نے اللہ چاہ نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو۔ شعر سننے کی کوشش کیجئے گا، بہت قیمتی شعر ہے۔ پہلے علم کی توجہ کا طالب، سبھی علم والے ہیں، یہاں کوئی بے علم نہیں ہے، اتنا سب جانتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اگر ہمیں کسی کا سہارا ہے تو محمد عربی کا سہارا ہے، بولو سبحان اللہ، یہ سب جانتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار کیا ہے، سنتے چلیے گا کہ جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے، ارے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے، ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے، آقا سا ہنسی ہم نے، ارے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق اکبر بھی نبی کے پاس کھڑے ہیں، ایک کافرہ کا مکان ہے، اللہ کے نبی اپنے پشت انور کو کافرہ کے مکان سے لگائے کھڑے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، ایک طرف بھی سہاروں کا سہارا ہے، ایک طرف پیارے بڑے مصطفیٰ ہے، وہی میرے پیارے سلطان چل آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پشت انور محمد عربی کی لگی ہے، ایک کافرہ کا مکان ہے، صدیق سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کافرہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے، دروازے کو بند کر لیتی ہے، دروازہ جب اپنے مکان کا بند کیا، کانوں میں انگلیاں ٹھونستی، عرض کرتی ہے، اپنے معبودوں کو یاد کرتی ہے، اے میرے لات و عزا، اے میرے حبل، اے لات و منات، آج محمد کی آواز میرے گھر آ رہی ہے، اور میں نے سنا ہے جو محمد کی آواز کو سن لیتا ہے محمد کا ہو جاتا ہے، محمد کے گن گاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا دل محمد کی محبت میں بے چین ہو جائے، اے میرے خدا ایسا کرو محمد کو جلد سے جلد یہاں سے روانہ کر دو۔ بات چیت کر رہے ہیں نبی اور صدیق، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، بلبلے سدرا آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام کہنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے محمد آپ کی عظمت اعلیٰ ہے، آپ بلندی پر ہیں، آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ شافع روز شمار ہیں، آپ وہ بے سہاروں کا سہارا ہے، اے محمد آپ جس مکان سے اپنی پشت انور کو لگا کر کھڑے ہیں، حالانکہ یہ ایک کافرہ کا مکان ہے، اے محمد آپ کی پشت اس کے مکان سے ٹچ ہو گئی ہے، اب رب کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے مکان کو جہنمی قرار دے دیا جائے، وہ اندر سے جب اتنا سنتی ہے دوڑ کے باہر آتی ہے، دروازہ کھول کے نبی کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی نے مسکرا کر کہا اے ضعیفہ کیوں رو رہی ہے، کیا خیال آ گیا، عرض کرتی ہے اے بے سہاروں کے سہارے، آج تک تجھ سے بچتی رہی، یہ سوچ کر کہ تیری آواز نہ سنوں، لیکن جبریل
شان آلہ ہے، عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ، میں یہ سوچ کر باہر آئی ہوں، جس کے دیکھنے سے منع تھا آج دل کھول کر دیکھوں گی، جس کے آواز سے پردہ تھا آج دل کھول کر سنوں گی، یار ادارے مصطفیٰ نے کہا کیوں پوریما کیوں سنے گی تو عرض کرتی ہے اگر محمد کی پشت میرے مکان سے لگ جائے تو مکان پر جہنم حرام ہو جائے، اگر میں محمد کا دامن تھام لوں گی تو میری تمام نسلیں جہنم سے پاک کر دی جائے۔ قریب آ گئی نبی، کلمہ پڑھ لیا میرے نبی کا، تو شعر دیکھئے گا کہ جو ان کو ستاتے ارے جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے، بولو نا آقا سا ہنسی ہم نے، ہاں کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے۔ نیچے آؤ اور نیچے چل رہے ہیں، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں موجود ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ کیا عرض کرتی ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا جتنے آسمان پر ستارے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ نے اتنا سنا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اگر عمر فاروق اعظم عمر ابن خطاب کتنی نیکیاں ہیں تو میرے بابا جان کی یعنی صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف نگاہ کو دوڑانے کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کیا ہے رسول اللہ عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر تو میرے بابا جان صدیق اکبر ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا وزن برابر ہے، عمر کی تمام نیکیاں صدیق کی ایک نیکی برابر ہے۔ عائشہ نے سنا مسکرا کر چلی گئی، یہ ہے صدیق کا مرتبہ۔ نیچے آؤ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آقا سا ہنسی ہم نے، شعر دیکھیں اہل علم کی توجہ کا طالب ہے کہ سب کچھ صدیق اکبر کے بعد کس کا؟ عمر کا، عمر کے بعد عثمان غنی کا، عثمان غنی کے بعد مولا علی کا۔ ابھی صدیق کی طرف سے عمر کی طرف چلتے ہیں۔ سن میرے پیارے عمر کا دور خلافت ہے، وہ دور کی جس دور میں ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، وہ عمر کی وہ عدالت ہے، اپنے تو اپنے بیگانے تو بیگانے، ساہوکار تو ساہوکار، ارے نیک تو نیک، اگر جرم کرتے تھے تو مجرم بھی سچ بولا کرتے تھے، مجرم بھی اقرار کیا کرتے تھے یہ گناہ ہم نے کیا ہے، یہ خطا ہم نے کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہ کیا، اس کو رب نے کیا سزا دی؟ اب آؤ چلتے ہیں، عمر کے دور کی بات ہے، عمر کے وقت کا یعنی کہ یہ معاملہ ہے۔ ایک عورت بیوہ تھی جس کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ نہیں تھا، بیٹا بچپنے سے اس نے پال پال کر جوان کیا، دوسروں کے گھر جا کر برتنوں کو مانجتی رہی، دوسروں کے گھر جا کر جھاڑو اور پوچھا کرتی رہی، مشقت و پریشانی جھیل کر مزدوری کرنے کے بعد اپنی اولاد کو جوان کیا، جو کماتی تھی تھوڑا بچا لیتی تھی، جب پیسے رقم جمع ہو گئی دکان پر جاتی ہے، ایک کٹورا ہاتھ میں ہے، دکاندار سے جا کر کہتی ہے بڑی محبت سے کئی زمانوں کے بعد آج میرے دل میں خیال آیا ہے، بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، عیش و آرام کی زندگی کاٹتے
ہیں ارے میں غریب ہوں لیکن اپنے بیٹے پر زندگی قربان میری. وہ پیسے لے کر دکان پر جاتی ہوں, دکاندار سے کہتی ہے مجھے اس کٹورے میں تیل دے دے. آج مدتوں کے بعد اپنے بیٹے کے لیے, یا مہینوں کے بعد, ہفتوں کے بعد اپنے بیٹے کے لیے آج میں سبزی بناؤں گی. میرا بیٹا سوکھی روٹی چبا چبا کر کھا کھا کر پریشان ہو گیا ہے. ماں کی ممتا کی جاگ گئی. دکاندار نے پیسے لیے, کٹورے میں تیل دیا. تیل لینے کے بعد واپس گھر کا ارادہ کرتی ہے. کس کا دور ہے؟ بولو کس کا دور ہے؟ عمر فاروق اعظم کا دور ہے. دکان سے اترنے کے بعد گھر کا ارادہ کرتی ہے. ابھی جا رہی تھی, ریت کے ٹوٹے تھے, جہاں تہاں ریت کا میدان تھا, ٹھوکر لگتی ہے, پیالہ ہاتھ سے زمین پر گرتا ہے, گرا بھی تو الٹا گرا, زمین سارا تیل جذب کر لیتی ہے, پی جاتی ہے. ریت کی زمین تھی, جب تیل نیچے زمین کے چلا گیا, صحیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے کی زندگی کو نگاہ میں رکھا, ارادہ کیا چل کوئی تو ہے جو اس دور میں فیصلے کرتا ہے, کوئی تو ہے جس کے دربار میں لوگ جاتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا کہ ہم اور آپ کتنے کمین ہیں, ہم اور آپ کتنے گھٹیا ہیں, ہم اور آپ کتنے نیچے گر چکے ہیں. ارے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت رہے دریا بنا چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. آج گھر سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں, آج پڑوسی پریشان ہیں, دیکھنا نہیں گوارا, آج پڑوسی کے بچے رو رہے ہیں. بیوی اگر رات میں کہتی ہے برابر سے آواز آ رہی ہے رونے کی, دیکھ لو تو شوہر کہتا ہے سو جا, وہ ایسا ہی ہے. ارے کون اس کے گھر جائے گا, جانے کے بعد اگر جاؤ تو اور الٹا سر ہو جائے گا. جب عمر کے دور میں چلتے ہیں, صحیفہ کا تیل گر گیا, زمین پی گئی. خیال آیا عمر ابن خطاب ہے جس کی عدالت سے آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر واپس نہیں گیا ہے. صحیفہ نے ارادہ کیا, پہنچ گئی, دربار لگا ہوا ہے, عمر فاروق اعظم موجود ہیں. صحیفہ کو دیکھا, عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا اس کے چہرے پر مرجھنا پن ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عمر نے مسکرا کر کہا اے صحیفہ, اے بھولی باپ, کیا بات ہے, کیسی آئی ہے؟ عرض کرتی عمر فاروق اعظم, بڑی محنت سے میں نے پیسے جمع کیے تھے, اپنے بیٹے کو میں کھانا کھلا سکوں, اپنے بیٹے کے لیے سبزی بنا سکوں. اے عمر, لیکن آج میں تیل لے کر گھر جا رہی تھی, میرے ٹھوکر لگی, میرا پیالہ گر گیا, میرا تیل زمین پی گئی. اے عمر کا میرا بیٹا روکھی کھا کھا کر گزارا کرے گا. میں نے سنا ہے آپ کی عدالت سے کوئی واپس نہیں جاتا, آپ کی حکومت پوری دنیا پر چلتی ہے. کیا آپ زمین سے میرا تیل واپس کرا سکتے ہو؟ کیا زمین سے میرا تیل دلا دو گے؟ کیا زمین سے مجھے میرا تیل مل جائے گا؟ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے. عمر فاروق اعظم کچھ دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے, عمر کا جو کام کرنے کا ہے وہ کیے دیتا ہے, آگے تیل تیرا واپس کرنا یا نہ کرنا رب کی قدرت میں ہے. بولو سبحان اللہ, رب کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عمر فاروق اعظم پڑھتے ہیں. صحیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمر, جتنا تیرے کرنے کا ہے کر دے. اوے عمر, لیکن یہ بھروسہ یہ دلانا کہ تیل واپس مل جائے گا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں عمر کوشش کرتا ہے. بڑے دربار میں خادموں کو آواز دی, کسی کے پاس قلم ہے, اگر قلم ہو تو لاؤ. کسی کے پاس کاغذ ہے, اگر کاغذ ہو تو لاؤ. ایک قلم دے دیا گیا, ایک کاغذ دے دیا گیا. متوجہ رہنا میرے پیارے, ہم اور آپ کتنے بڑے یعنی کہ کمین ہیں, کتنے گھاٹے میں ہیں. یہ کہنے کی کوشش کی ہے وہ ایک سجدہ نہ کرے, اس کا یہ عالم, ہم سجدوں پہ سجدے چھوڑ دیں, ہمارا کیا ہوگا؟ صحیفہ یعنی کہ جب اتنا سنتی ہے کہ عمر نے کاغذ منگایا, قلم منگایا, کاغذ عمر نے لیا, قلم عمر نے لیا, کچھ لکھا, لکھنے کے بعد صحیفہ کے پیالے میں رکھ دیا. صحیفہ سے کہا جا, جس جگہ دو روایتیں ملتی ہیں, ایک دوسری طریقے سے ہے, ایک اس طریقے سے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ عمر گئے, وہاں زمین پر کوڑے مارے, زمین نے تیل واپس دے دیا. لیکن ایک جو دوسری طریقے سے ملتا ہے واقعہ, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. صحیفہ سے کہا جا, تیرے پیالے میں جو کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے, جہاں تیل گرا ہے اس جگہ اپنے, جہاں تیل گرنے کی جگہ ہے وہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا, برابر میں پیالہ رکھ دینا. عمر کو بھروسہ ہے زمین تلا تیل واپس کروا دے گی. کیا لکھا ہوگا اس میں؟ قرآن, حدیث, کوئی اور قول, کسی کا واسطہ, کوئی کار خیر, یا قرآن کی کوئی آیت کریمہ, یا کسی کا نام؟ کچھ نہیں تھا. نہ قرآن تھا, نہ حدیث تھی, نہ اجماع تھا, نہ قیاس تھا. تو سنا تھا عمر فاروق اعظم نے, نبی کے طریقے سے وہی ایک جملہ تحریر کر دیا. کون سا جملہ تھا؟ لرز جائے گی زندگی, سنتے چلو میرے پیارو. عمر فاروق اعظم کے پاس سے صحیفہ اٹھی, اٹھنے کے بعد وہاں پہنچی جہاں تیل گرا تھا. تمام لوگوں کو مجمع جا رہا ہے, آج ایک زمین سے تیل واپس کرے گی, پیانے میں تیل آئے گا. دیکھیں کہ عمر کتنے
آدمی تو رہا کرتے تھے، لیکن بات جب اپنائیت کی آتی تھی تو دامن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ مذاق کے طور پر عمر فاروق اعظم کے ساتھ گئے تھے، چلو ہم بھی دیکھیں گے آج عمر کا رولا، ہم بھی دیکھیں گے عمر کا مرتبہ پہنچے۔ ضعیفہ نے پیالہ لیا، جہاں تیل گرا تھا وہاں پیالہ رکھا، برابر میں یعنی کہ کاغذ کا ٹکڑا جو تھا وہ خاص کرنے کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب ضعیفہ کہتی ہے ایک طرف پیالہ ہے، تیل گرنے کی جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے، دیکھنے والے تماشائی کا مجمع لگا ہوا ہے۔ زمین میں زلزلہ آیا، دائیں ہلی بائیں ہلی، ایک لمحے میں زمین لرزی، اور لرزنے کے بعد میں کام پر عمر فاروق اعظم کے پرچے کو رکھتے ہی زمین نے تیل الٹ کر پیالے میں واپس دے دیا۔ تمام دیکھ کر حیران ہے، تمام پریشان ہے، دوڑ کر عمر کی بارگاہ میں پہنچی۔ ضعیفہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں جو ایمان والے تھے، کہتے واہ عمر، واہ عمر، واہ عمر، تو کل بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، لوگ کہتے عمر لکھا کیا تھا؟ کیا قرآن تھا؟ کیا حدیث تھی؟ اور کوئی جملہ تھا؟ کسی کا نام تھا؟ اصحاب کہف کے نام تھے کیا اور کسی کا نام تھا؟ عمر کہتے ہوئے لوگوں سنو، اب سنو، سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو عمر نے کیا لکھا تھا۔ عمر نے کہا نہ حدیث لکھی تھی، نہ قرآن لکھا تھا، نہ کسی کا نام لکھا تھا۔ عمر نے لکھا تھا اے زمین یہ پریشان ہے، اس کے تیل کو واپس کر دے، اگر نہیں گرے گی تو سن جس جگہ تیل گرا ہے عمر اس زمین پر ایک بے نمازی کو دفن کر دیا۔ یہ لکھا تھا اے زمین ضعیفہ کا تیل دے دے، اگر نہ دیا تو جس جگہ تیل گرا ہے عمر اس جگہ ایک بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ زمین بھی کانپ گئی، زمین بھی لرز گئی۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے صاحب قرآن۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان نے تو صرف سنا تھا جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی جیسا بتاتے رہے، سن کے ویسا عمل کرتے رہے، اسی کے ساتھ چلتے رہے۔ آج ہمارے پاس تو ہدایت کے لیے قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی ہم برباد ہو گئے۔ کیوں؟ آؤ عمر فاروق اعظم کے دور کی بات چلی تو میں نے آپ کو سمجھایا میرے بھائیوں یہ زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، مان یا مت مان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی آجا اللہ کی طرف، کل جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات بند پڑتی رہی۔ ارے عمر کے دور کی بات چلی ہے تو عمر فاروق اعظم نے گھر گھر جا کر یہ پہرا دیا تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی شریعت کے خطاب کے خلاف نہ چلے، کوئی ایسا نہ کرے، کوئی ویسا نہ کرے۔ آج ہم ہیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آؤ وقت بھی ہونے والا ہے، اور واقعہ میں نے روکا تھا، یہ ٹاپک دینا مجھے ضروری تھا کہ کبھی تین ہے، کبھی دو ہے، کبھی ایک ہے، کبھی کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جو نمازی ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی نہ آئے اور بچے نہ آئے وہاں پڑھنے والے تو کبھی کبھی جماعت بھی نہیں ہوتی، یہی دو تین نمازی ہیں۔ ارے شکر مناؤ، رب کا احسان مانو کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، شام کو سوتے ہیں، شام کو سوتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، شام کو نافرمانی کر کے سوتے ہیں، صبح نافرمانی کر کے اٹھتے ہیں، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، پتہ نہیں ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ انہی کا تین چار لوگوں پر محلہ ٹکا ہے نہیں، سب پر ٹکا ہے میرے بھائی، سب ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے تبھی کام چلے گا، کیونکہ جب بات آئے گی نا، اگر کہیں رشتہ داری میں جانے کی بھی بات آ جائے، اگر کوئی ہمارا سانڈو لگتا ہو یا بھائی لگتا ہو، چاچا لگتا ہو، پھوپھا لگتا ہو، کوئی لگتا ہو، بات کڑتی ہے لیکن ہضم کرنا۔ اگر پوچھا جاتا ہے کل بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، کل بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں، آ جائیں، تو دوسرا کہتا ہے یار بڑا بگڑا ہوا آدمی تیرا سانڈو، اس کو بلائے گا۔ اگر نمازیں پڑھو گے چہرے پر نور ہوگا، کوئی بھی رائے ایسی نہیں تو خاندان میں تمہاری بغیر کام کر دیا جائے۔ وہ بات صحیح ہے، چار میں پوچھا جائے گا، چار میں عزت ہوگی، دنیا بھی ہماری، عقبہ بھی ہمارا۔ خیر وقت ہو گیا، انشاءاللہ میں چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، آپ لوگ ایک بار اور سنتے چلیں۔